بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدی مذاہبوں نے عباسی خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی، امیر المومنین، آپ کا ایک عام انسان کے گھر جانا منصب خلافت کے منافی ہے۔ شیخ جنید کو اپنی خدمت میں طلب کر کے ان سے باز پرس کیجیے۔ خلیفہ نے اپنے مصاحبوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ شیخ جنید کون ہے اور ان کی خانقاہ میں کیا ہوتا ہے۔ پھر جب عباسی خلیفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے قریب پہنچا تو پورے محلے میں امیر المومنین کی آمد کا شور مچ گیا۔ خدمتگاروں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خبر دی، مگر آپ نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہے۔ پھر جب عباسی خلیفہ آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا تو حضرت شیخ نے ایک مسلمان کی طرح امیر المومنین کا استقبال کیا اور مزاج پرسی کی۔ عباسی خلیفہ نے رسمی باتیں کرنے کے بجائے براہ راست حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، شیخ یہ کیسی ادا ہے کہ آپ نے ایک محبوبہ دل نواز کو مار ڈالا اور اسے جلا کر خاک کر دیا؟ خلیفہ کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بے نیازانہ لہجے میں فرمایا، امیر المومنین، آپ کی یہ شفقت کیسی ہے کہ میری 40 سالہ ریاضت، مجاہدات اور بے خوابی کو وہ کنیز ایک لمحے میں برباد کر ڈالتی اور لوگ تماشا دیکھتے رہ جاتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قوت کشف پر عباسی خلیفہ سناٹے میں آ گیا۔ امیر المومنین، ایک انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کو مار ڈالے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفہ کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں اس گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر جسے پکار رہا ہوں وہ خود نہیں چاہتا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی غیر حائل ہو جائے۔ عباسی خلیفہ چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ پھر جب مخالفین نے دوبارہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی تو خلیفہ مستنصر سخت برہم ہو گیا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو شخص خود فتنے میں مبتلا نہیں ہوا اسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر عباسی خلیفہ کی گواہی ایک بڑی گواہی ہے، اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر جب خلیفہ معتضد باللہ کا زمانہ آیا تو علماء بغداد نے اجتماعی طور پر صوفیہ کے خلاف ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق اس ہنگامہ آرائی کا سبب ایک شخص غلام خلیل تھا۔ خلیل نے دربار خلافت میں عرضداشت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عراق کے تمام صوفیہ زندیق اور بے دین ہیں، اس لیے امیر المومنین کا فرض ہے کہ وہ اسلام کو اس خوفناک فتنے سے بچائیں۔ غلام خلیل کی درخواست سن کر خلیفہ معتضد باللہ نے تمام صوفیہ عراق کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دوسری روایت ہے کہ اس ہنگامہ آرائی کی ابتدا شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو نہایت بلند مرتبہ صوفی تھے۔ شیخ نوری ایک دن بغداد کے کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند لوگوں کو دیکھا جو شراب کے مٹکے اٹھائے ہوئے تھے۔ شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی غیرت اس منظر کو برداشت نہ کر سکی۔ آپ وارفتگی کی حالت میں آگے بڑھے اور شراب کے بہت سے مٹکے توڑ ڈالے۔ خمبردار تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے ان لوگوں نے حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا اور عباسی خلیفہ کے دربار میں لے گئے۔ بعض مورخین نے معتضد باللہ کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ وہ ایک زشت خو اور تند مزاج حکمران تھا، پہلے گالی دیتا تھا، بعد میں گفتگو کا آغاز کرتا تھا۔ خلیفہ نے حسب عادت شیخ نوری کو گالی دیتے ہوئے کہا، تو شراب خم توڑنے والا کون ہوتا ہے اور تجھے محتسب کس نے بنایا ہے؟ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی تکلف اور رعایت کے بغیر کہا، جس ذات پاک نے تجھے خلیفہ بنایا ہے اس نے مجھے محتسب کے منصب پر فائز کیا ہے۔ خلیفہ معتضد باللہ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بے باکانہ جواب برداشت نہ کر سکا اور تمام صوفیہ عراق کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ معتوب صوفیہ میں حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کے احباب بھی شامل تھے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عباسی خلیفہ معتضد باللہ ایک پابند شریعت اور محتاط حکمران تھا، وہ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے اس قدر برہم نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تاریخی حقائق کی روشنی میں ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ عراق کے فقہا اور محدثین صوفیہ کے علم باطنی کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ذکر اور سماع کی محفلوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس لیے وہ صوفیہ کے عشق جاں سوزی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اتفاق سے بعض صوفیہ بھی غیر محتاط زندگی بسر کرتے تھے، نتیجتاً ان پر سر عام جذب و مستی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ پھر یہی جذب و مستی صوفیہ کی دشمنی بن گئی اور اسی کو بنیاد بنا کر فقہائے عراق نے عباسی خلیفہ کے دربار میں صوفیہ کی بے راہ روی کی شکایت کی اور اس اندیشے کا اظہار کیا کہ اگر اس گروہ کو شرع کا پابند نہ بنایا گیا تو عام مسلمان گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کسی تاریخی روایت سے پتہ نہیں چلتا کہ اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے تحقیق سے کام لیا یا صرف فقہائے عراق کی شکایت پر تمام صوفیہ کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ فقہا کی طرف سے صوفیہ پر 3 الزامات عائد کیے گئے تھے: زندقہ، الحاد اور حلول۔
یہ تینوں صورتیں کفر کی کھلی ہوئی علامات ہیں۔ اسی بنیاد پر صوفیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کیا گیا اور وہ واجب القتل قرار پائے۔ صرف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حد تک پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلے میں کسی قدر تحقیق سے کام لیا گیا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ناخوشگوار واقعہ معتضد باللہ کے بجائے خلیفہ الموفق باللہ کے دور اقتدار میں پیش آیا تھا۔ مورخین کی اسی جماعت کے مطابق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو الموفق کے دربار میں طلب کر کے پوچھا گیا تھا، جنید تمہارا مسلک کیا ہے؟ جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں محدث و فقیہ ہوں اور شیخ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں اور انہی کی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔ میرا مسلک قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ اسی باز پرس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا گیا تھا، مگر دوسرے صوفیہ حکومت کی نظر میں مجرم قرار پائے۔ پھر جب ان برگزیدہ ہستیوں کے قتل کے احکامات جاری ہوئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت آزردہ لہجے میں فرمایا، میں اسی دن کے لیے منع کرتا تھا کہ صبر و ضبط سے کام لو اور لوگوں سے وہ باتیں نہ کرو جو ان کے فہم و ادراک سے بالا تر ہوں۔ الغرض حضرت شیخ نوری، شیخ شحام، شیخ رقام اور دوسرے مشہور صوفیہ کرام گرفتار کر کے مقتل میں لائے گئے۔ جلاد برہنہ شمشیر لیے ہوئے حکومتی کارندے کے حکم کا منتظر تھا کہ یکایک حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے آگے بڑھے اور قتل ہونے کے لیے اپنا سر جھکا دیا۔ جلاد نے پوری زندگی میں کسی انسان کو موت کا اتنا مشتاق نہیں پایا تھا۔ وہ حیران ہو کر بولا، تمہیں خبر بھی ہے کہ تم یہاں کس لیے لائے گئے ہو؟ خوب جانتا ہوں کہ موت میری منتظر ہے۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بے خوفی کے لہجے میں جواب دیا، تو پھر اتنی جلدی کیوں ہے؟ جلاد کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے رفیقوں سے پہلے میری جان لی جائے تاکہ انہیں زندگی کے چند لمحے اور مل جائیں۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے والہانہ انداز میں جواب دیا۔ جلاد کچھ دیر تک شدید حیرت و استعجاب کے عالم میں حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی شمشیر نیام میں کی اور مقتل سے چلا گیا۔ عباسی خلیفہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ پھر اس نے نیا حکم جاری کیا کہ تمام اسیروں کو قاضی بغداد کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ ان لوگوں کے حالات و عقائد کی تفتیش کر سکے۔ پھر جب قاضی بغداد نے حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کے چند مسائل دریافت کیے تو آپ نے تمام سوالات کا صحیح جواب دیا۔ قاضی بغداد نے حیران ہو کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ تم پر تہمت لگاتے ہیں؟ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قاضی صاحب میری بات غور سے سنیے، حق تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کی ذات سے قائم ہیں اور جب زبان کھولتے ہیں تو صرف اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر مؤثر تقریر کی کہ قاضی بغداد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد قاضی بغداد نے خلیفہ معتضد باللہ کے نام ایک خط لکھا جس میں واضح طور پر تحریر تھا، امیر المومنین، اگر یہ لوگ زندیق ہیں تو پھر میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں۔ خلیفہ معتضد باللہ نے قاضی بغداد کا خط پڑھا اور اپنا فرمان منسوخ کر دیا۔ تمام صوفیہ رہا ہو کر اپنی اپنی خانقاہوں میں واپس چلے گئے، مگر حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ معتضد باللہ کی طرف سے اس قدر اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ جب تک وہ 289 ہجری میں انتقال نہیں کر گیا اس وقت تک آپ دارالخلافہ بغداد سے دور دور ہی رہے۔ واضح ہے کہ یہ موت کا خوف نہیں تھا، دراصل حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ہنگاموں سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے بغداد چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ضروری ہے کہ یہاں اس مرد جانباز کے کچھ اہم واقعات بیان کیے جائیں جس نے دوستوں اور درویشوں کو زندگی کی چند سانسیں فراہم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا سر پیش کر دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو الحسن احمد بن نوری تھا۔ بزرگوں کا تعلق خراسان سے تھا مگر آپ بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور شاگرد تھے۔ اس رشتے سے آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی تھے اور دوست بھی۔ بڑے بڑے مشائخ آپ کو امیر القلوب کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مسلک کے اعتبار سے تصوف کو فقر پر ترجیح دیتے تھے۔ آپ کا مشہور قول ہے، اثار و قربانی کے بغیر صحبت شیخ جائز نہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن کو نوری کا خطاب اس لیے دیا گیا کہ آپ کے چہرے مبارک سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا جس سے پورا مکان منور ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت ہے کہ شیخ نوری جس جھونپڑی میں مشغول عبادت رہتے تھے وہ آپ کی کرامت سے سیاہ رات میں بھی روشن رہتی تھی۔ آپ کے متعلق حضرت شیخ ابو احمد مفاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت شہرت رکھتا ہے، میں نے شیخ نوری سے بڑھ کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عبادت گزار نہیں پایا۔ ریاضت کے ابتدائی دور میں حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ
گھر سے کھانا لے کر نکلتے اور راستے میں خیرات کر کے اپنی دکان پر جا بیٹھتے۔ یہ سلسلہ 20 سال تک جاری رہا اور گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہوگا۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے برسوں کے مجاہدات، ریاضتیں اور خلوتیں سب بے سود ثابت ہوئے، اور جب میں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے قول کے مطابق یہ غور کرنا شروع کیا کہ شاید میری عبادت میں ریا کا عنصر شامل ہو گیا ہو، تو پتہ چلا کہ میرے نفس نے قلب سے ساز باز کر رکھی ہے۔ پھر جب میں نے اپنے نفس کی مخالفت شروع کی تو مجھ پر اسرار باطنی کا انکشاف ہونے لگا۔ آخر ایک دن میں نے اپنے نفس سے سوال کیا، اب تیری کیا کیفیت ہے؟ نفس نے مجھے جواب دیا، میری کوئی مراد پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں دریائے دجلہ پہنچا اور پانی میں کانٹا ڈال کر باری تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، جب تک مچھلی نہیں پھنسے گی اس وقت تک میں اسی طرح کھڑا رہوں گا۔ پھر جیسے ہی میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے مچھلی پھنس گئی۔ ایک دن حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو الحسن، اگر تم مچھلی کے بجائے سانپ کا شکار کرتے تو یقیناً کرامت ہوتی۔ ابھی تم درمیانی منزل میں ہو، اس لیے تمہارے واقعے کو کرامت نہیں بلکہ فریب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر شیخ نوری نے فرمایا، ابو القاسم، تم سچ کہتے ہو۔ یہ آپ کے صبر و تحمل اور بلند حوصلگی کی دلیل تھی۔ ایک دن حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو القاسم، 30 سال سے میں اس عجیب الجھن میں مبتلا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں، اور جب میں ظاہر ہوتا ہوں تو اس کی ذات پاک مجھ سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کشمکش کا ذکر سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ اسی حالت پر قائم رہیں کہ ظاہر و باطن میں صرف وہی نظر آتا رہے اور آپ گم رہیں۔ ایک دن کچھ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ شیخ نوری 3 دن سے پتھر پر بیٹھے بآواز بلند اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کھانا پینا ترک کر دیا ہے، مگر نماز اپنے صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مریدوں نے عرض کیا، شیخ، یہ تو فنا کی دلیل نہیں بلکہ ہوش کی علامت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کے خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یہ بات نہیں، دراصل شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ پر وجد کی کیفیت طاری ہے، اور صاحب وجد حق تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اس لیے وہ صحیح وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شیخ، اگر اللہ کو رضا پسند ہے تو پھر آپ شور و غوغا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی سن کر شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ پھر مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد فرمایا، جنید، تم میرے بہترین استاد ہو۔ ایک بار حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ غسل کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آپ کے کپڑے چرا کر لے گیا۔ پھر جب حضرت شیخ غسل سے فارغ ہوئے اور لباس کو موجود نہ پایا تو بہت پریشان ہوئے۔ بار بار فرماتے تھے، میرے بھائی، تم اتنے ضرورت مند تھے تو مجھ سے کہا ہوتا۔ کپڑے لے گئے اور یہ بھی نہ سوچا کہ صاحب لباس اس حالت میں حمام سے باہر کیسے نکلے گا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ غائبانہ طور پر چور کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ چور حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیرہن لے کر تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے اپنے دونوں ہاتھ ناکارہ محسوس ہوئے، جیسے وہ فالج کا شکار ہو گئے ہوں۔ چور خوفزدہ ہو گیا اور فوری طور پر سمجھ گیا کہ یہ کپڑے چرانے کی سزا ہے۔ نتیجتاً وہ بدحواسی کے عالم میں واپس پلٹا اور حمام پہنچ کر حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کا پیرہن واپس کر دیا۔ کپڑے پہن کر آپ حمام سے باہر تشریف لائے۔ لباس چور مفلوج ہاتھوں کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس نے میرے کپڑے واپس کر دیے، تو بھی اس کے ہاتھوں کی توانائی لوٹا دے۔ جیسے ہی حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، چور کے ہاتھوں کی سلب شدہ طاقت واپس آ گئی۔ ایک بار حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ پر جذب کی سی کیفیت طاری تھی۔ سامنے آگ سے بھری ہوئی انگیٹھی رکھی تھی۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دہکتا ہوا انگارہ اٹھا کر اسے ہاتھ سے مسل ڈالا۔ کوئلہ تو بجھ گیا مگر آپ کا ہاتھ کالا ہو گیا۔ اسی دوران خادمہ کھانا لے کر آ گئی۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس طریقے کو دیکھ کر ملازمہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ انتہائی بدتمیزی کی علامت ہے۔ حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خادمہ کی سوچ سے بے خبر خاموشی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چند سپاہی داخل ہوئے اور حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خادمہ کو پکڑ لیا۔ خادمہ نے حیران ہو کر پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟
تو نے فلاں رئیس کے گھر سے قیمتی لباس چوری کیا ہے۔ سپاہیوں نے جواب دیا اور خادمہ کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس خاتون کو چھوڑ دو، تمہاری کھوئی ہوئی چیز مل جائے گی۔ ابھی سپاہی حضرت شیخ نوری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر حیران ہو رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک قیمتی لباس سپاہیوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہاری مطلوبہ چیز میرے پاس ہے، یہ لباس میں نے چرایا تھا۔ سپاہیوں نے خادمہ کو چھوڑ دیا اور اس شخص کو کوتوالی لے کر چلے گئے۔